قیامت کے دن پوچھے جانے والے 5 سوالات جن کی تیاری ہم نے کرنی ہے۔ اللہ رب العزت اتنے غفور الرحیم ہیں، انہوں نے آخرت کا پیپر آؤٹ کر دیا کہ میرے بندے جہنم نہیں جائیں، جہنم کو دیکھیں بھی نہیں، اور وہ جنت میں چلے جائیں میرے سوالوں کے جوابات دے کے۔ آخرت کا پیپر آؤٹ ہو چکا ہے اور اس میں 5 سوال آتے ہیں اور کہیں روایت میں 4 سوال آتے ہیں۔ پہلا سوال کہ عمر کہاں گزاری، دوسرا جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم پہ اب جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا۔ اب ان 5 سوالوں کے جوابات ہمیں دینے ہیں۔ مفہوم حدیث ہے کہ جب تک ان 5 سوالوں کے جوابات انسان نہیں دے دے گا وہ اپنی جگہ سے قدم بھی نہیں ہلا سکتا۔ اللہ رب العزت کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے، ادھر ادھر بھاگ نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، ہمیں ان سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ اب آتا ہے انسان کی زندگی میں سب سے پہلے پارٹ جو آتا ہے وہ عمر کا آتا ہے کہ عمر کہاں گزاری۔ ایک امت محمدیہ کی جو عمر ہے وہ اب 60، 70، 80، 90، کچھ لوگ اس سے ہی پہلے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو عمر ہے اس کا حساب دینا ہے کہ یہ کہاں پہ گزاری ہے، کن کاموں میں گزاری ہے اور کیا کر کے گزاری ہے۔ ایک تو یہ سوال کا جواب ہے۔ دوسرا، جوانی کہاں کھپائی، کہاں لگائی جوانی۔ جوانی جو ہے مین پارٹ آف لائف، زندگی کا مین پارٹ ہے جوانی۔ اب ہم اس کا جواب اگر ڈھونڈیں کہ جوانی ہم نے کہاں لگائی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 لوگ ہوں گے یوم حشر والے دن، اور ان میں ایک بندے کا ذکر وہ آیا تھا جس کی جوانی عبادت میں گزری ہے، جس کا دل جو ہے مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کو جوانی کی عبادت بھی بہت پسند ہے اور جوانی کی توبہ بھی بہت زیادہ پسند ہے، اور جوان کے تنہائی تو بالکل پاک صاف ہونی چاہیے، اس کو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، کہاں سے کمایا، حرام کمایا، حلال کمایا، کہاں خرچ کر کے بیٹھے ہوئے عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت کو اس بات کا جواب دینا ہے کہاں خرچ کیا بھائی، جہاں اللہ رب العزت نے بولا تھا زکوٰۃ دینے کے لیے، صدقہ خیرات دینے کے لیے، لوگوں کی امداد کرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے کے لیے، تو کہاں لگایا، بتاؤ کہاں پہ۔ حلال مال اگر کمایا کہاں لگایا، حرام کمایا کیا کیا، سب کا حساب دینا ہے ذرے ذرے کا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور سب سے لاسٹ سوال، جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا۔ کچھ لوگ تو اس ڈر سے علم ہی حاصل نہیں کرتے کہ جو ہے ہمیں علم حاصل ہو گیا اور ہم نے عمل نہیں کیا تو ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ وہ علم نہیں ہے ڈاکٹری کا، پائلٹ والوں کا، انجینئرنگ کا، اس کا نہیں، یہ علم نہیں، یہ وہ علم ہے قرآن کا علم جس کو سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ہمارے سلف جو تھے، ہمارے ابا جو تھے، جو ہمارے تابعین تھے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے میلوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث کو پانے کے لیے، ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی 100 میل کا سفر کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے علم پہ کتنا عمل کیا۔ کچھ لوگ نہیں سیکھتے علم کہ ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا، جب تک ہم نہیں سیکھ رہے تو ہم ہم پہ عذاب بھی نہیں آئے گا۔ عذاب تو پھر بھی آنا ہے اگر آپ نے علم نہیں سیکھا۔ بنیادی علم سیکھنا ہر مرد و عورت پہ فرض ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ کہ وہ علم حاصل کر لیتے ہیں لیکن ان کے اندر عمل نہیں ہوتا، وہ نصیحت کرتے پھرتے ہیں لیکن خود ان نصیحتوں پہ عمل نہیں کرتے، ان کا تو بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ تو ہمیں یہ 5 سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے ہیں، لازم ڈھونڈنے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تیاری کر لیں، اپنی زندگی میں آنکھیں بند ہونے سے پہلے ان کی تیاری کریں۔